سلام۔ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، نہ میں کوئی عالم ہوں، لیکن ابھی ایک مفتی صاحب کا میں بیان سن رہا تھا کرپٹو کرنسی اور فوریکس کے حوالے سے۔ تو میرے لیے تو عالم اور مفتیوں کی بڑی عزت ہے، میرے دل میں بہت بڑا احترام ہے، لیکن اپنی ایک پوائنٹ آف ویو، ایک اوپینین ہے جو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس کی رپلائی میں۔ دیکھیے، مفتی صاحب نے کرپٹو کرنسی اور فوریکس کے حوالے سے اس کے سامنے کون ان پروفیشنل بندہ بیٹھا ہوا تھا جو اس کو ایکسپلین نہیں کر سکا۔ مفتی صاحب کے کچھ سوالات تھے کہ اس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے، یہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے، اور اس کی پرائس کا نہیں پتہ۔ تو میں ذرا ان تین چیزوں کی جواب دینا چاہتا ہوں مفتی صاحب کو۔ دیکھیں، دنیا میں جب لین دین سٹارٹ ہوا تو بارڈر سسٹم تھا، چیزوں کے بدلے چیزوں کا تبادلہ ہوا کرتا تھا، گندم لیتے تھے، چاول، اس طرح بارڈر ایکسچینج ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد جب وقت جدت آئی تو لوگوں نے کوائن ڈیولپ کر دیے، اشرفیاں۔ اس کے ذریعے جب آپ کوئی کوائن دیتے تو آپ کو چیزیں مل جاتی تھی، کوئی بھی چیز۔ تو اس کے بعد آپ کے پیسے آ گئے، اس کے اوپر قائد اعظم کا نوٹ آ گیا، تو اس کے اوپر بڑے فتوے لگے کہ بھئی یہ تو روپے کے اوپر نوٹ آ گیا، اور یہ ہمارے کوائن جو ہے نا ایک جگہ میں چلے گئے، ہمارے ہاتھوں سے دور چلے گئے۔ تو چلو خیر، وقت کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں نے مان لیا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ کے اے ٹی ایم کارڈ آ گئے، صرف ڈیجٹس آ گئے۔ اب آپ کے بینک میں پیسہ ہوتا ہے اربوں کروڑوں روپے، صرف آپ کو ڈیجٹس الاؤ ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے، آپ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اس میں بھی بڑے شور شرابہ ہوئے کہ بھئی یہ تو سارا مال و دولت جو ہے نا ایک ڈیجیٹل فارم میں آ گیا، اب یہ تو ہمارے کنٹرول سے ہی باہر نکل گیا۔ لیکن جب وہ ڈیجٹس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں پاکستانی روپے میں تو کنورٹ آ کے ہمارے ہاتھ میں فزیکل کرنسی میں آ جاتے ہیں۔ تو ڈیجیٹل کرنسی کوئی بھی ہو، اس کو آپ جس شیپ میں کنورٹ کرنا چاہو، جس ملک کی کرنسی میں آپ کنورٹ کرنا چاہو، وہ کنورٹ ہوتا ہے فزیکل فارم میں۔ پوری دنیا وہ ایکسیپٹ کرتی ہے، اس کے لیے کوئی بارڈر نہیں ہے۔ یہ مطلب ہر ملک میں اس کی ایکسیپٹنس ہے، اس کے لیے کوئی بارڈر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ جو بینک میں پیسہ رکھتے ہیں کروڑوں روپے، بینک والے آپ کا پیسہ کہاں یوٹیلائز کرتے ہیں، اس کے اوپر کیا کاروبار کرتے ہیں؟ جو ان کی اے سیز، ان کی فیملیز کے حج عمرے، ان کی سیلریز اور بینک کے جو اخراجات ہیں، ان کی جو رینٹ ہے، وہ کہاں سے پے ہوتا ہے؟ پیسے تو میرا تیرا ہے، 10 کروڑ روپے رکھے ہوئے، نیکسٹ ٹائم 10 کروڑ روپے اٹھا لو، لیکن وہ آپ کو 10 کروڑ روپے نیکسٹ ٹائم نہیں دیتا۔ وہ فوریکس اور سٹاک مارکیٹ میں ان لوگوں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے، اس سے ڈیلی پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو بھی دیتے ہیں، آپ کے پیسہ صرف آپ کو پیسہ آپ کو دیتے ہیں، لیکن اس پیسے سے جو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جاتا ہے، اور باقاعدہ اپنی سیلریز، رینٹ وغیرہ 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 کیا کیا اسے چل رہا ہوتا ہے۔ ابھی جو کرپٹو کرنسی آئی ہے، اب بہت سارے علماء کا تو یہ اعتراض بھی ہے کہ بھئی بینکوں کے ساتھ کاروبار کرنا یہ سودی نظام ہے، اس کے پیچھے کنٹرول کرنے والے جو نا وہ یہودی ہے۔ اب بنسبت آپ لوگ سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، کرپٹو کرنسی نے آپ کے بینکوں کو بائی پاس کیا ہوا ہے۔ آپ کا پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں، یہ یہودیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ڈی سینٹرلائز ہے، سینٹرلائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات آپ کی میں واضح کر دوں کہ اس کے پیچھے یہودی ہے تو یہ یہودیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ جس ملک میں ہے، جس کے پاس ہے، وہ اس کا اونر ہے، اور وہ چاہے جس شیپ میں اس کو کنورٹ کرنا چاہے وہ کرپٹو کرنسی کو کنورٹ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اس کی پرائس ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر نیچے اوپر ہوتی ہے، فلیکچویٹ ہوتی ہے باقاعدہ۔ اس کے پرائس کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک بائننس، جتنے بھی بڑے بڑے ایکسچینجز ہیں، اس کے اوپر پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اتنی والیوم کے ساتھ ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک سمپل سی بات پر ڈی سینٹرلائز چیز ہے کیا؟ دیکھیں، جیسے سونا ہے، آپ کی زمین میں ہے، دوسرے کی زمین میں ہے، کسی کی بھی زمین میں ہے، وہ ہر عورت، ہر مرد، ہر بندے کی ضرورت ہے۔ اس کی سپلائی کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ جب ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کی پرائس اوپر جا رہی ہے، نیچے نہیں آ رہی، ڈے بائی ڈے اوپر جاتی جا رہی ہے۔ تو وہ ڈی سینٹرلائز ہے، وہ آپ کی ملیت ہے، آپ نے نکالا، آپ بھی اس کے مالک ہو۔ ایک بات یہ ہو گئی کہ ڈی سینٹرلائز ہے، ڈی سینٹرلائز کے اوپر کسی کا قبضہ نہیں ہوتا، کوئی یہودی اس کے پیچھے نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ کہتے ہو کہ آن لائن سسٹم جو ہے نا وہ حرام ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب دیکھیں، علی بابا دنیا کا سب سے بڑا سٹور ہے، سب سے بڑا، لیکن اس کی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے۔ جب بھی آپ اسے کوئی چیز خریدنا چاہو، آپ کرپٹو کرنسی سے بھی اس کو پیمنٹ کر سکتے ہو، ڈالر سے بھی کر سکتے ہو، پاکستانی روپی سے بھی کر سکتے ہو، اے ٹی ایم کارڈ سے، وہ بھی ڈیجیٹل کرنسیز ہی ہے ساری۔ آپ کرتے ہو تو آپ کو آپ کی ایڈریس کے اوپر وہ چیز اویلیبل ہو جاتی ہے، ریئل فارم میں آ جاتی ہے۔ بیسیکلی وہ فزیکل ایگزسٹنس اس کی نہیں ہوتی، وہ ایک تصویر ہوتی ہے
اور وہ کوئی اسٹور بھی نہیں ہے علی بابا کا، جس کا جو مالک ہے جیک ما، اس کا کوئی اسٹور نہیں ہے فزیکل، لیکن پوری دنیا آن لائن اس سے ہول سیل چیزیں پرچیز کر کے امیزون میں جا کے بیچتی ہے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ آن لائن سسٹم ہے اسی لیے کہ یہ آپ کا وقت اور آپ کی بڑی بڑی شاپ اور رینٹ ان چیزوں کو بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اگر آپ اس چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان چیزوں کو اپگریڈ نہیں کرتے، آپ دنیا سے بہت پیچھے رہ جاتے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے جب ہم حج کیا کرتے تھے، ہم سواریوں پہ جاتے تھے، پیدل جاتے تھے، گھوڑوں پہ جاتے تھے، مہینے لگ جاتے تھے۔ اب وہ چیز گھنٹوں پہ ہو گیا، ہم ٹیکنالوجی کے تھرو بائی ایئر حج کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور بہت جلدی حج پرفارم کر لیتے ہیں۔ پہلے عمریں 400 سال 500 سال ہوتی تھی، اب 60 سال کی زندگی ہے۔ تو 60 سال کی زندگی کے لیے تو ہم پیدل نہیں جا سکتے، ٹیکنالوجی سے تو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے۔ تو مفتی صاحب بالکل میں آپ کی بڑی عزت و احترام کرتا ہوں، اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو اس چیز کی ہیلو ہائی ہے تو پلیز آپ فتویٰ جاری کریں، اگر نہیں ہے اس کو ہیلو ہائی تو پلیز آپ ایسے فتوے نہ جاری کریں بیٹھ کے ممبر کے اوپر کہ کرپٹو کرنسی اور فوریکس فورن کرنسی ایکسچینج ہے۔ میں آپ کو سمپل سی لوجک بتاتا ہوں، آپ کل سعودیہ جاتے ہو، آپ کو ریال چاہیے، ایک منی ایکسچینجر بیٹھا ہوا ہے، اس نے آپ نے اتنا پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے، دنیا کے ساری کرنسیز اس کے پاس ہے، ایکسچینجر ہے وہ۔ آپ جب جاتے ہو یا درہم لیتے ہو یا ریال لیتے ہو، جو 50 روپے کا انٹرنیشنل ریٹ چل رہا ہے، وہ آپ سے 52 روپے لیتا ہے، 2 روپے کماتا ہے۔ جب آپ واپس عمرہ کر کے آؤ، آپ کے پاس ریال ہے، آپ پھر اسی کو دو، وہ پھر 2 روپے کمائے گا، لیتے ہوئے بھی اور دیتے ہوئے بھی 2 روپے کماتا ہے۔ اب وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں درہم اور ریال کا ریٹ نیچے اوپر ہو، وہ اس کا لاس ہے۔ آپ یہ بھی کہو گے کہ بھئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، صرف پیسے ادھر کر رہے ادھر کر رہے اور دونوں صورتوں میں کما رہی ہے، تو اس کے لیے حرام ہے۔ حرام نہیں، وہ سروس دے رہا ہے، اپنی پیمنٹ اس نے پھنسائی ہوئی ہے۔ تو میں بتا دوں، اسٹاک ایکسچینج جو ہے، اسٹاک ایکسچینج یہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہاں بڑے بڑے شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے ایک چیز پاس ہوتی ہے۔ جب آپ اسٹاک مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی آئل نہیں ہے، ڈائمنڈ، گولڈ، سلور، کاپر، کروڈ آئل کچھ بھی نہیں ہے، صرف نمبرنگ کے اوپر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سے پیسہ جنریٹ ہو کر یہ بڑے بڑے جو ہمارے ہم ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں یا بڑے بڑے وکلاء ہیں، ملک کی معیشت اسی سے چلتی ہے، اسی سے سیلریاں پے ہوتی ہیں۔ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ چیزیں یہودیوں کے کنٹرول میں ہیں، تو ہمارا تو پورا پاکستان IMF کے کنٹرول میں ہے، وہاں سے باقاعدہ ہمیں پیمنٹ ملتی ہے، اس کے اوپر ہم سود دیتے ہیں، اس سے تو کبھی آپ لوگوں نے اختلاف نہیں کیا، اسی کے تھرو آپ چل رہے ہو۔ جو چیز آپ کی بینکوں کو بائی پاس کر رہی ہے، جو چیز آپ کے سودی نظام کو بائی پاس کر رہی ہے، اس کے اوپر آپ کی اسپی اٹکی ہوئی ہے کہ بھئی ایسے کیوں ہے۔ تو ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو اپنی IDs بلاک کروائیں، یوٹیوب کے چینل بلاک کروائیں۔ یہ یوٹیوب چینلوں سے جو بڑے بڑے عالم کما رہے ہیں، ان کو یہ پیسہ کہاں سے جنریٹ ہو کے آ رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ جو ایزی پیسہ، یہ جو جیز کیش اکاؤنٹ بنائے ہوئے آپ لوگوں نے، جب ہم اس کے اوپر پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، ڈیجٹ جاتے ہیں، تو یہ بھی تو ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ جب ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں کسی بھی ملک میں، کسی بھی پاکستانی کرنسی میں، تو کنورٹ ہو جاتے ہیں، ریئل فارم میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی کرپٹو کرنسی ہے آپ کے پاس، آپ ابھی اس کو کسی بھی فارم میں شیپ کرنا چاہو، میں کر کے دیتا ہوں آپ کو۔ اور یہ آپ کو کس نے بول دیا کہ یہ وداؤٹ ٹیکس، اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے؟ دیکھیں، بائننس کے اوپر پوری دنیا لگی ہوئی ہے، وہ سیل اینڈ بائی کا کاروبار کر رہے ہیں۔ تو باقاعدہ جب بھی میں سیل کرتا ہوں تو باقاعدہ ادھر میں نے اپنی بینک کی ڈیٹیل دی ہوتی ہے، میں فائلر ہوں تو میرے سے ٹیکس نہیں کٹے گا جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے کٹے گا، جو نان فائلر ہوگا اس سے اچھا خاصا کٹے گا۔ جب بھی آپ وہاں سے کرپٹو بائی کرو گے تو آپ باقاعدہ پاکستان کے اندر ہے تو پاکستان کی کمیونٹی کے ساتھ ہی آپ ٹریڈ کرتے ہو، باقاعدہ اس کے اوپر ٹیکس کٹتا ہے، ایسے نہیں کہ نہیں کٹتا، ٹیکس کٹتا ہے۔ مفتی صاحب، آپ خدا کے لیے کسی پروفیشنل بندے کے ساتھ بیٹھیں، اس سے ویو لیں، نہ کہ ایسے بندے کے ساتھ بیٹھے جس کو IT سے ریلیٹڈ یا فوریکس کے حوالے سے یا اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے یا امیزون علی بابا کے حوالے سے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، آپ ان سے پوچھ رہے ہو، تو آپ کے فتوے تو پھر اسی طرح ہوں گے جس طرح آپ لوگوں نے روپے کے اوپر فتویٰ دیا تھا پھر اس کو مان لیا، اسپیکر کے اوپر آپ لوگوں نے فتویٰ دیا تھا پھر اس کو مان لیا، پتہ نہیں کتنے فتوے میں آپ کو بتاؤں جو آپ لوگ دیتے ہو، بعد میں وقت کی ضرورت کے مطابق اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ زندگی بہت شارٹ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے، فوریکس کیا ہے، حلال و حرام کیا ہے، سود کیا ہے۔ تو پلیز ذرا اچھے بندے کے ساتھ بیٹھیں جس کو اس کی ہیلو ہائی ہے۔ میری باتیں کسی کو بھی بری لگے ہو تو بھائی بڑی معذرت، کیونکہ ایک اپنی اوپینین تھی، شیئر کرنی تھی، میں نے شیئر کر دی۔ السلام۔